बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक बहुत ही प्यारी हम सुन्नत को सीखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि पहले भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता की थी। तो आज की जो सुन्नत है और जो भी नया अमल और जो भी हमारे अंदर बुरी खसलत है इस लिहाज से उसको ख़त्म करना है, वादा खिलाफी। यानी वादा खिलाफी बहुत ज़्यादा हम करते हैं। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वादों को पूरा किया करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये बात बड़ी काबिले गौर है, ये आम आयत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं रात को इस पे सर्च कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पे अहादीस और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने गौर किया कि ये चीज़ तो इतनी कॉमन है, यानी वादा खिलाफी तो इतनी आम हो चुकी है, इसकी मज़म्मत के लिए कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होना चाहिए कि जो अंदर से हिला दे। तो ये आयत बार-बार यही आयत सामने आती जा रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये अकेली आयत ही काफ़ी है। ये अल्लाह की ये बात कि क़यामत के दिन वादों के बारे में इंसान जवाबदेह होगा, इंसान से पूछा जाएगा। यानी छोटी-सी भी बात पर किसी से कोई कमिटमेंट की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसको अब हम नए नाम दे देते हैं, कोई वादा किया है, किसी को टाइम दिया है, किसी को उम्मीद दी है, तो ये सारी वादे की ही शक्लें हैं। तो अगर हम किसी को उम्मीद देकर, कॉन्ट्रैक्ट करके, कमिटमेंट करके वादा खिलाफी करते हैं, बात पूरी नहीं करते और कोई रीज़न भी नहीं होती। एक तो होता है ना कि आपने जब वादा किया था, तब आपकी नीयत पूरी ये थी कि मैंने वादा पूरा करना है, लेकिन मुस्तक़बिल में हालात बदल गए और आपके पास इख्तियार नहीं रहा कि आप उस वादे को पूरा करें, तो उस वक़्त उस पे आपकी पूछ-गीछ नहीं होगी। लेकिन जिस वादे के अंदर खोट होती है, मसलन आप अगर इसको छोटे लेवल पे देखा जाए ना, तो आप किसी अदारे में हैं या फिर बिज़नेस में हैं, तो आप कमिटमेंट करते हैं अपने पार्टनर के साथ और उसे कहते हैं कि फलाँ तारीख को मैं तुम्हें ये रकम दे दूँगा। अब क्या होता है, आपके अंदर की नीयत होती है चलो इसको इस तारीख का लगाता हूँ, तो फिर ये है कि जब वो वक़्त आएगा ना तो उसे कहूँगी कि दोबारा से जो है ना डेट आगे बढ़ा ले। चलो इस तरह करके 2-4 माह तो निकलेंगे ना, तो फिर तब तक मेरे पैसे भी जमा हो जाएँगे। यानी डेट पे डेट देते जाना, तो ये वादा खिलाफ़ी की एक सूरत ही है। आप जब कर रहे हैं वादा तभी आपकी नीयत ठीक नहीं है। इसी तरह आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, वहाँ पे आपको जैसे फीसेस वग़ैरह देनी होती हैं, तो उसमें भी मोस्टली ऐसे होता है कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप आपकी एक डेट है, उस डेट पे आपने अपनी सबमिट करवानी होती है, लेकिन आप कह के उसे पूरा नहीं कर पाते। जब कहा और उसके बाद उसके लिए कोशिश नहीं की। एक तो है ना कि आपने एफर्ट की, कोशिश की, लेकिन कोशिश नहीं की, बस उसे ऊपर से गुज़ारते रहे, तो वो भी है कि कमिटमेंट करके पूरा नहीं करते। फिर छोटे-छोटे मामलात के अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, वो एक-दूसरे से कमिटमेंट करते हैं, कुछ बातें, कुछ वादे करते हैं, फिर बाद में वो भूल जाते हैं। तो इस बुराई से इंसान की अखलाक में भी, इंसान के दीन में भी, इंसान की दुनिया में भी, हर तरह से इस बुरी खसलत की वज़ह से इंसान को नुकसान होता है। अब हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी लड़कियाँ इसी चीज़ की वजह से बहुत गहरी खाई में गिर जाती हैं। मसलन किसी के साथ रिलेशन बनाया जाता है, जो कि जायज़ नहीं होता। अब वहाँ पे वादे होते हैं, वादे शादी के ख्वाब दिखाए जाते हैं और जब मोमेंट आता है वो, तो उन वादों को तोड़ दिया जाता है और उस लड़की की ज़िंदगी उन वादों की वजह से जो अपने साथ उसे बहुत से गलत कामों में इन्वॉल्व किया जाता है, तो उस वादा खिलाफ़ी की वजह से भी एक इंसान की ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। यानी आप नियतन जब वादों को पूरा करना नहीं चाहते, लेकिन आप वादे कर लेते हैं, तो क़यामत के दिन उस एक-एक वादे के बारे में इंसान से हिसाब होगा। और जब हिसाब होता है ना, तब बच नहीं पाते हम। हम तो कहते हैं अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत चाहिए। लेकिन अगर वादे ही ना पूरे किए हुए, तो फिर तो हिसाब होगा ही होगा।
پھر تو انسان اللہ کے سامنے جا کے ضرور کھڑا ہوگا اپنے ایک ایک وعدے کا حساب دینے کے لیے. اس لیے جب بھی کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوں یا کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کریں تو اس کو کہیں کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ہو سکا تو معذرت. کیونکہ جب پورا وعدہ اگلے کو پورا یقین دلا دیتے ہیں نا, تو پھر اسے پورا بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے, چاہے وہ بزنس میں ہے یا ایک پیرنٹ اپنے بچے کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے اور بچہ اسے امید باندھتا ہے. جیسے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جب بچے ان کے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور بچوں کو وقتی طور پر چپ کروانے کے لیے کہتے ہیں جی آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی, پریشان نہ ہو, ابھی یہ وقت گزر جائے پھر انشاءاللہ. اب وہ بچہ ماں باپ سے زیادہ تو کسی پہ یقین نہیں کر سکتا, اس کو ماں کی زبان باپ کی زبان اس کے لیے حرف ہر ہوتی ہے, وہ یقین کر کے امید باندھ لیتا ہے اور پھر خواب دیکھنے لگتا ہے. پھر جب وہ وقت آتا ہے, پیرنٹس نے سوچا ہوتا ہے اندر سے کہ یہ وقت تو گزر جائے, بعد میں جو ہے نا یہ خود اس کا مائنڈ ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بچے کا مائنڈ جو ہے وہ بن گیا, اگر تو بدل گیا اس کا مائنڈ تو پھر تو آپ کی وعدہ خلافی نہیں ہوئی, وہ خود ہی چینج ہو گیا. لیکن اب وہ آپ کی بات کی وجہ سے پور امید ہے اور آپ سے وہ چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, لیکن آپ نہیں دے پا رہے, آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں, تو پھر قیامت کے دن اس وعدے کے بارے میں بھی انسان جواب دہ ہوگا. جس کو کرتے وقت نیت ہی ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں پورا کریں گے, ہم دوسروں کو جیسے لارے لگاتے رہتے ہیں نا, اس میں اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور کتنے ہی لوگوں کو جیسے قرض کسی سے لیا ہوتا ہے, جب واپس دینے کی بات آتی ہے, باری آتی ہے, وعدہ خلافی, وعدہ پورا نہیں کرتے, تاریخ جو بتائی ہوتی ہے اس پہ نہیں دیتے, یعنی اگلے بندے کو بہت پریشان کرتے ہیں. تو اس میں ہماری ایک دنیا میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے اور اللہ کے سامنے بھی, اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے. اس لیے یہ ایک چیز ہے اور جس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ بڑے لیول پہ نہیں, کورٹ کچہری کے چکر اس میں بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم اپنی نارمل لائف میں دیکھیں, اپنی فرینڈ سے جو وعدے کرتے ہیں یا پھر اپنے ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹ سے جو وعدے ہوتے ہیں, یا پھر آپ اپنے پارٹنر سے, اپنے کولیگ سے, یا اپنے باس سے, یا ہمسایوں سے, کسی سے بھی, ہسبینڈ وائف کے ہیں, ماں باپ بچوں سے کرتے ہیں, بچے پیرنٹ سے کرتے ہیں, کہ ماما سے کہتے ہیں کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. جیسے کوئی والدین سمجھاتے ہیں اور ہم ان کو پورا یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہماری آخری غلطی ہے, انشاءاللہ آئندہ ہم سے یہ مسٹیک نہیں ہوگی, ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم مسٹیکس نہیں کریں گے, ہم آپ کا دل نہیں توڑیں گے, ہم آپ کے قوانین کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, پھر وعدہ توڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے. اور ویسے بھی منافقین کی, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی جو 3 بری خصلتوں میں سے ایک بری خصلت جو ہوتی ہے نا, وہ کون سی ہے, کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا. تو نفاق کفر کی علامت ہوتی ہے, اور انسان جب منافق لوگوں جیسی صفات اپنے اندر لے آتا ہے تو پھر اس کا ایمان زائل ہونے لگتا ہے. اسی طرح غالباً صحیح بخاری یا مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو بندہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا, قیامت کے دن اس کی پیٹھ کو پر نشان لگا ہوگا. جتنا زیادہ اس نے وعدہ توڑا ہوا ہوگا نا, اپنی بات سے مکرا ہوا ہوگا, اتنا اس کا نشان زیادہ ہوگا. جیسے جھنڈا ایز اے نشانی علامت ہوتی ہے نا, ویسے ہی یعنی اس بندے کو پرومیننٹ کیا جائے گا کہ یہ ہے وہ بندہ جو وعدے کر کر کے پورے نہیں کرتا تھا. آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر سے نیت نہیں ہوتی وعدے پورے کرنے کی, لیکن وہ اپنے ووٹ کو بڑھانے کے لیے بہت سے وعدے کرتی ہیں. ایسے ہی کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو اپنے ساتھ لگانے کے لوگوں کو ہم بہت سے خواب ان کو دکھاتے ہیں اور بعد میں وہ پورا نہیں کرتے. یعنی اس ٹاپک کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. سوچنے باپ نے خود ہے, چھوٹے لیول پہ بھی, بڑے لیول پہ بھی. بڑے لیول پہ بھی آج کل وعدہ خلافی بہت عام ہو رہی ہے, اور چھوٹے لیول پہ تو اس سے زیادہ ہی عام ہے نا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بات کہہ کے مکر جانے والوں میں شامل ہوں گے, یا پھر مکرتے نہیں ہیں, ایٹ دا مومنٹ سوری کر لیتے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس ویک اس پہ کام کرنا ہے, اور آئندہ آنے والی پوری زندگی جو ہماری ہے نا, کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے, کمٹمنٹ کر کے, وعدہ کر کے, پرومس کر کے نہ توڑیں.
اگر کر لیا ہے تو جتنی بھی مشکل پیش آ رہی ہے پورا ضرور کریں. اگر ایک دفعہ پورا نہیں کریں گے نا، آہستہ آہستہ ہماری جو ساکھ ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی، بندوں کی نظر میں بھی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کی ضرورت ہے نا، تو ٹرائی کرنی ہے سب نے، وعدوں کو پورا کرنا ہے. جس کے ساتھ بھی کوئی بھی وعدہ کیا، کوئی عام سی بات میں بھی کہتے ہیں نا، آپ یہ کام کر دیں گے؟ جی میں یہ کام کر دوں گی، بس یہ آپ کا وعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے انشاءاللہ نہیں ساتھ کہا تو پھر تو یہ آپ کا پکا وعدہ ہو گیا، جی میں کر دوں گی. پھر آپ کو کرنا ہے. ضروری نہیں وعدے کے لیے آپ کو ہاتھ سے ہاتھ ملانا پڑے، سگنیچرز کرنے پڑے. آپ کسی کو ویسے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، وعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وعدہ پورا کریں گے پھر آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر سب ذات انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو وہ چیز اگر ہم نہیں بھی کر پاتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارا کام ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ کریں کہ جب بھی کسی کو کوئی امید دلائیں تو انشاءاللہ لازمی کہیں. اور پھر یہ ہے اللہ ہماری مدد ضرور فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی بری بری عادتوں کو ہمارے اندر سے ختم کر دے، اور یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کے بڑا پہاڑ بنتی ہیں اور ہمیں دبا دیتی ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بعمل انسان بنائے، اہل علم والوں میں شامل کرے، اور ایسے اہل علم جن کا علم ان کے لیے نافع ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.